قربانی ہے یہ کون کرے گا قربانی؟ تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہر غیر حاجی پر یہ قربانی تاکیدی مستحب ہے. بہت زیادہ تاکید ہے کہ جو غیر حاجی ہو اس کے لیے مستحب ہے، تاکیدی مستحب ہے کہ جانور قربان کرے. کوئی بھی جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے، یعنی ایک فیملی کے لیے ایک جانور کافی ہو سکتا. اور کوئی الگ الگ لوگ کرنا چاہیں، گھر میں بہت سارے صاحب استطاعت لوگ ہیں، بیٹے بھی کما رہے ہیں، بیٹیاں کما رہی ہیں، سب چاہیں الگ الگ بھی اپنے لیے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور قربانی میں شراکت بھی جائز ہے. قربانی میں شراکت جائز ہے. خاص طور پر دو خصوصی مواقع ہیں جس میں قربانی میں شراکت کی خصوصیت ہے. ایک تو وہ ہے کہ جب قربانی کے لیے پیسے ہوں مگر جانوروں کی قلت ہو، جانور مثلا دستیاب نہ ہو، کہ جانور مل نہ رہے ہوں، تو پھر مستحب ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے. اگر جانور یعنی بہت سارے دیکھیے مغربی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے جانور دستیاب نہیں ہوتے، یا کچھ حکومتی قوانین ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، بہت سے ایسی اس طرح کی چیزیں. تو پھر وہ ایک آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اگر طریقہ نہیں ہے جانور کی قربانی کا تو وہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں. یہ ان کے پاس ایک دوسرا حل ہے. اور کتنا صدقہ کریں کہ کافی ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ یہاں پر 8-10 ہزار سے لے کر اور 8 لاکھ 10 لاکھ اور 20 لاکھ تک کے جانور ہوتے ہیں. کتنے پیسے صدقہ کریں وہ افراد کے جن کے پاس جانور دستیاب نہیں، کہ وہ پیسے موجود ہیں لیکن جانور نہیں ہے، یا کچھ ایسے قوانین آڑے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ممکن نہیں ہو پا رہی، تو وہ کم سے کم رقم جو جانور کی مارکیٹ میں ہے اس پر اکتفا کر سکتے ہیں. مثلا اگر سب سے کم 8,000 کا مثلا بکرا ہے، لیکن 8,000 میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیکر بکرے کا آ سکتا ہے، صرف خالی بکرا تو آنا مشکل ہے، تو اس پہ اکتفا کیا جائے. کم سے کم رقم پر اکتفا کیا جا سکتا ہے اور اس ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ اگر یہ دماغ میں رہے کہ اگر جانور دستیاب ہو اور پیسے بھی ہوں، اگر جانور دستیاب ہے اور پیسے بھی ہیں ہمارے پاس، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم قربانی کرنے کے بجائے اس کے پیسے اگر صدقہ کر دیں، جیسے کہ آج کل اکثر لوگ جو سو کالڈ انٹیلیکچوئلس ہوتے ہیں وہ اپنی بہت سارے چیزیں لے کر آتے ہیں جس پہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے، ان کے بہت سارے اعتراضات کے اوپر، کہ یہ تو فضول ایک رسم ہے اور اس کا معاذ اللہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اصل تو چیز غریب کی مدد کرنا ہے، وہ آپ پیسے کے ذریعے کریں. ابھی تو فی الحال اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ زبردستی گوشت پہنچا رہے ہیں اس کو. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر قربانی کرنے کے بجائے ہم پیسے کسی غریب کو دے دیں تو یہ قربانی کا ثواب جو خصوصی طور پر عید قربان کی قربانی کا یہ ثواب آپ کو نہیں دلوائے گا پیسے دینا. پروردگار اس پر جانور ہی کو ذبح ہوتے دیکھنا پسند کرتا. جس طریقے سے عقیقہ ہے اس میں روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگار خون بہتے دیکھنا پسند کرتا. اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جو عقیقہ ہے ہم اس میں جو ہے پیسے دے دیتے ہیں کسی بھی غریب کو، اس کا اور بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کر لے گا. نہیں، وہ پیسے عام صدقہ بن جائیں گے، ایک چیریٹی ہو جائے گی، لیکن عقیقے کے جو ثواب اور فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. اسی طریقے سے عید قربان پہ اگر کسی نے اس کے بجائے پیسے دے کر صدقے کے طور پہ کام چلانا چاہا، اسے اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن عید قربان پر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ چیز دماغ میں رہے. تو ایک تو یہ موقع تھا کہ جب جانوروں کی قلت ہو جاتی ہے اس وقت پھر یا جانور اویلیبل نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں تو اس میں شراکت بھی کرنے کی پھر اجازت مل جاتی. مثلا جانور کم ہیں، افراد زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ جانوروں میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اس کا آگے چل کر ابھی بات آئے گی. یا دوسری ایک صورت ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ چڑھ جائیں، قیمتیں، تو پھر ایک ہی جانور میں کئی افراد بھی حصے ڈال سکتے ہیں. سب کی استطاعت ختم ہو گئی، اتنی زیادہ قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم اس کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس میں ابھی وہ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی.